السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم خط لکھنے کے طریقے کے حوالے سے بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ خط کا سوال سال دوم میں اردو کا یہ سوال نمبر 6 ہے اور 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، خط لکھنے کے طریقے میں بہت سے طلبہ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے نمبروں میں بہت زیادہ کٹوتی ہو جاتی ہے، نمبر بہت زیادہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اکثر طلبہ کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ اردو کا جو پیپر ہے اس میں نمبر نہیں آتے۔ تو اس طلبہ، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خطوط کی اقسام دیکھیے۔ خطوط 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نجی یا شخصی خطوط، یہ انسان اپنے دوست، رشتہ دار، قریبی تعلق دار، استاد وغیرہ کو جو لکھے جاتے ہیں خطوط، یعنی کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق پایا جائے، ان کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں وہ شخصی یا نجی خطوط کہلاتے ہیں۔ عمومی خطوط جو ہوتے ہیں وہ دراصل کسی عوامی مسئلے پر لکھے جاتے ہیں، عوامی مسئلے پر۔ اس کا مکتوب الیہ جو ہوتا ہے وہ یقیناً کوئی اخبار کا نمائندہ یا ایسا شخص ہوتا ہے جس کی ایوان اقتدار تک یا اقتدار اعلیٰ تک یا سرکاری لوگوں تک جس کی رسائی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ کسی بڑے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے عمومی خطوط ہوتے ہیں۔ رسمی خطوط، چونکہ ہمارے ہاں جو دعوت نامے دیے جاتے ہیں، شادی بیاہ و دیگر تقریبات کے دعوت نامے جو ہوتے ہیں وہ رسمی خطوط میں شامل ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آخری جو ہے وہ سرکاری خطوط، جو سرکاری استعمال میں جو خط لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک دفتر سے دوسری دفتر میں خط لکھے جاتے ہیں، اس کو سرکاری یا دفتری خطوط لکھے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس میں ایک چیز اور بھی شامل ہوتی ہے، کاروباری خطوط۔ عزیز طلبہ، کاروباری خطوط سے مراد جو کمپنیاں یا کوئی فرم ایک فرم سے دوسری فرم میں، یا کوئی بہت بڑا بزنس مین چھوٹے تاجر کو، دکاندار کو خط لکھتا ہے جس میں اشیاء کی تفصیل، ان کی قیمتیں اور اس کی مقدار، ان کے بل وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، وہ کاروباری خطوط کہلاتے ہیں۔ آئیے عزیز طلبہ، خط لکھنے کے طریقے کے پر چلتے ہیں۔ ہماری خط لکھنے کی جو روایت ہے یہ بہت پرانی ہے، لیکن آج کل یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوان طلبہ جب سے یہ موبائل فون آیا ہے، موبائل فون کی آمد کے ساتھ ہی ہماری بہت ساری جو قدریں ہیں وہ فوت ہوتی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک قدر خط لکھنے کی ہے جو کہ بالکل ہی ختم ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر یاد رہے، ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہمیں انہی خطوط سے ملا ہے۔ جو بڑے ہمارے جو رہنما ہیں، انہوں نے 2 لوگوں کو جو خطوط لکھے، ہمیں تاریخ کے بہت ساری باتیں ان خطوط سے معلوم ہوئی۔ آئیے خطوط کی طرف چلتے ہیں۔ خط کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ خط کا سب سے پہلا جز جو ہے عزیز طلبہ وہ پیشانی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون، تیسرے نمبر پہ اختتام۔ ٹھیک ہے، نفس مضمون، آخر میں اختتام یا خاتمہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پیشانی میں جو خط کی پیشانی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز لکھی جاتی ہے وہ پتہ ہے، ایڈریس ہے، یا جگہ کا نام، جس جگہ پر آپ خط لکھ رہے ہیں، جس جگہ کا خط لکھ رہے ہیں وہاں پر۔ چونکہ امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اوپر صرف امتحانی مرکز لکھ دیجئے، کافی ہے۔ بعض طلبہ ایک غلطی کرتے ہیں، از کمرہ امتحان لکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ امتحانی مرکز یا مرکز امتحان لکھ دینا ہی کافی ہوگا۔ ویسے ہوتا تو طریقہ یہ ہے کہ امتحانی مرکز کے نیچے الف ب ج لکھا جائے، یعنی کہ یہ ایڈریس مکمل ہوتا ہے۔ جو اصل خط لکھا جاتا ہے اس میں ایڈریس مکمل لکھا جاتا ہے، تاکہ پہلے ہی پتہ لگ جائے یہ خط کہاں سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ آخر میں وہ لکھنے والا اپنا نام آخر میں لکھتا ہے تو پتہ نام بعد میں چلتا ہے، تو خط دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہاں سے یہ خط آیا۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے آپ صرف امتحانی مرکز یا مرکز امتحان لکھ دیجئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ، یہ سب سے پہلا نمبر ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عزیز طلبہ آپ تاریخ لکھیے۔
یاد رکھیے امتحانی مرکز اور تاریخ کے 2 نمبر ہیں، یہ جو پیشانی ہے اس میں تاریخ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تاریخ اور سال آپ ہندسوں میں لکھیے، مہینے کا نام آپ لفظوں میں لکھیے. جیسے ہم نے یہاں پر لکھا 23 اگست 2021. عزیز طلبہ یہاں پر یاد رہے تاریخ کے بعد آپ ختمے کی علامت لازمی دیں گے. ختمے کی علامت آپ نے ختم نہیں کرنی، وہاں پر لازمی شامل کرنا. اس کے بعد آپ عزیز طلبہ یہاں پر القاب دینے کے، یہ مخاطب ہے، یہاں پر القاب و آداب کے لیے تیسرے نمبر پہ جو پیشانی میں تیسری چیز شامل ہوتی ہے وہ ہے القاب و آداب کی. آداب عام طور پہ پرانے وقتوں میں آداب، تسلیمات، سلام و رحمت، السلام علیکم، یہ سلام مسنون، یہ الفاظ آداب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. القاب کے لیے آپ جس شخص کو خط لکھ رہے ہیں اس کے لیے مخاطب کیا ہے. عزیز طلبہ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ جو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ القاب اور آداب ایک ہی لائن میں لکھ دیں. جیسے مثال کے طور پہ عزیز من السلام علیکم. جب آپ ایک لائن میں لکھیں گے تو آپ القاب کے بعد یا جس سے مخاطب کا ہے اس کے بعد آپ ایک کاما سکتے کی علامت لگا کر آپ السلام علیکم لکھ دیجئے، نیچے شروع کر دیجئے. لیکن ایک طریقہ یہ بہت پرانا طریقہ ہے، یہ اصولاً اب تو ختم ہو چکا ہے. تو عزیز طلبہ یہ طریقہ سب سے بہتر ہے. آپ مخاطب عزیز ازجان، میں نے یہاں پر لکھا ہے ایک دوست کو خط لکھا ہے، تو دوست کو خط میں ہم نے کوئی بھی محبت بھرے الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں پر جو القابات ہیں احتیاط رہے جس شخص کو خط لکھ رہے ہیں اس کے حفظ مراتب کو ملحوظ خاطر لازمی رکھیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بڑے شخص کو خط لکھ لیے تو مکرمی، مخدومی، ٹھیک ہے، اس طرح کے محترم، اس طرح کے الفاظ استعمال کیجئے. اگر برابر والے کو، چھوٹے کو آپ خط لکھتے ہیں تو برادرم، عزیزم، ٹھیک ہے، یا نام لے دیجئے، پیارے دوست، پیارے بھائی، پیارے عزیز، پیارے نوید، پیارے عبد المجید، آپ کوئی بھی نام اس طرح سے لے سکتے ہیں محبت کے ساتھ. جو آپ القاب برابر والے کو اور چھوٹے کے لیے محبت والے الفاظ، جو بڑے ہیں ان کے لیے عزت اور مطلب بہت زیادہ ادب والے الفاظ کا استعمال کیجئے. مخدومی، محترمی، ٹھیک ہے، مکرمی، ٹھیک ہے، عزیز من، یہاں تک اس قسم کے الفاظ لکھیے. صفحے کے درمیان میں عزیز ازجان یا جو بھی آپ لقب لکھیں گے یہ صفحے کے بالکل درمیان میں، پہلی سطر میں امتحانی مرکز لکھیے، دوسری سطر میں آپ تاریخ لکھیے، پھر ایک سطر چھوڑ دیجئے، اس کے بعد آپ القاب لکھ لیے. القاب کے بعد السلام علیکم صفحے کے دائیں جانب آپ لکھیے. السلام علیکم کے بعد، اور جب اس طرح سے آپ الگ الگ لکھیں گے، القاب الگ، آداب الگ، تو آپ دونوں جگہ پر ندائیہ کی علامت کو لازمی استعمال کریں گے. یہاں میں بتاتا چلوں بعض اساتذہ القاب کے بعد کوئی علامت نہیں لگاتے یا السلام علیکم کے بعد کوئی علامت نہیں لگاتے. کچھ طلباء کا اختلاف ہے، لیکن اساتذہ کا اختلاف ہے، لیکن بہتر یہ کہ آپ عزیز ازجان، چونکہ یہ بھی مخاطب ہے، السلام علیکم یہ بھی مخاطب کے لیے بولا جاتا ہے، تو دونوں جگہ پر آپ ندائیہ فجائیہ کی علامت دیجئے. اور پہلا جملہ، کل تمہارا خط موصول ہوا، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، کل آپ کا والا نامہ ملا، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے خط لکھا. اس قسم کے اچھے جملوں کے ساتھ آپ آغاز کیجئے. ڈائریکٹلی آپ بالکل ہی موضوع یا مدعا پہ شروع مت ہو جائیے، بلکہ اچھے الفاظ کے ساتھ مخاطب کیجئے، اچھے الفاظ کے ساتھ آغاز کیجئے. پھر آہستہ آہستہ جو آپ کا خط ہے وہ بلندی کی طرف جائے، آہستہ آہستہ آپ کا جو خط ہے وہ اپنے مدعا کی طرف عروج پہ جائے، اور آہستہ آہستہ وہ زوال کی طرف آنا چاہیے. یعنی کہ ایک دم چڑھائی پہ نہیں چڑھنا جانا چاہیے اور ایک دم ہی بالکل اتر جانا نہیں چاہیے. اس لیے جو آپ کا مضمون ہے وہ ایک
ترتیب کے ساتھ تواتر کے ساتھ بلندی پر جائے اور آہستہ آہستہ واپسی اختتام کی طرف آئے۔ ایک دم اختتام ہو جا یا ایک دم بلندی کی طرف چلے جانا، دونوں ایک نقص ہیں، دونوں غلطیاں ہیں، لہٰذا ان سے احتراز ضروری ہے۔ تو اس طلبہ یہاں تک 2 نمبر ان کے ہوں گے، القاب و آداب کے 2 نمبر ہیں، نفس مضمون کے 5 نمبر ہیں اور اس اختتام کا 1 نمبر ہے۔ تو کل ملا کے یہ خط جو ہے اس طرح 10 نمبر کا ہو جاتا ہے۔ خط کوشش کیجئے صفحہ 1.5 صفحے پر ختم کر دیجئے، یہ 2 3 صفحے پر خط کبھی نہیں لکھے جاتے۔ خط کے لیے الفاظ جو ہے وہ اچھے چنیے۔ ہاں، بعض طلبہ خط میں بہت دھڑا دھڑ شعروں کی بھرمار کر دیتے ہیں، یاد رکھیے مناسب ہو، صحیح ہو، موضوع کے عین مطابق ہو تو آپ وہاں پر آپ شعر لکھ سکتے ہیں۔ کب 1 آدھ لکھ دیے، 2 لکھ دیجئے، یہ بہت زیادہ لکھنا بالکل ہی فضول ہے۔ اس طریقے سے پیراگراف در پیراگراف، پیراگراف در پیراگراف آپ خط بنائیے، 1 صفحے پہ لکھ دیجئے، 1.5 صفحے پہ لکھ دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کچھ خطوط ہیں جو 1.5 صفحے تک جاتے ہیں، جو ہم مطلب کسی ڈپٹی اسپیکر کے نام لکھتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے نام لکھتے ہیں، MNA کے نام لکھتے ہیں، سٹی ناظم کے نام لکھتے ہیں، بلدیہ کے چیئرمین کے نام لکھتے ہیں، صفائی کے لیے وغیرہ وغیرہ جو خط لکھے جاتے ہیں، ان خطوط میں ہمیشہ ہم اس کوئی تفصیل مطلوب ہوتی ہے، لہٰذا وہاں وہ خطوط کافی طویل ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ نجی خطوط میں مقصد مدعا کچھ خاص طویل نہیں ہوتا، خاص ذاتیات پر مبنی ہوتا ہے، تو وہ خط 1 صفحہ، سوا صفحہ، 1.5 صفحے تک آپ اس کو مکمل ختم کر دیجئے۔ اور اختتام میں یہ آخری جو لائن ہے، یہ دعائیہ کلمات ہوں تو بہت شاندار ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بعض دفعہ محبت بھرے جملے لکھتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ عبد المجید کو پیار کرنا اور باجی کو سلام کہیے گا، گھر والوں سب کو دعاؤں کا کہیے گا۔ نیک تمنائیں تمہارے لیے، ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا، تمہارا خط کا منتظر، ٹھیک ہے، تمہارا منتظر۔ اچھے اور محبت بھرے الفاظوں کے ساتھ آپ خط کو ختم کیجئے۔ اس کے بعد انتہائی بائیں جانب، صفحے کے بائیں جانب آپ والسلام لکھیے، تمہارا مخلص۔ اچھا، یہاں پر بھی اسی طریقے سے اگر آپ نے برابر والے کو لکھا ہے تو محبت والے الفاظ لکھیے، بے تکلفی والے الفاظ لکھیے۔ اگر آپ نے کسی بڑے شخصیت کو خط لکھا ہے تو یہاں پر آپ نے الفاظ کا چناؤ بھی اسی طرح سے کرنا ہے، حفظ مراتب کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے آپ کا خادم، آپ کا نوکر، ٹھیک ہے، آپ کا تابع فرما، اس قسم کے الفاظ علی بیجیم لکھ کر کے آپ خط کو ختم کر دیجئے۔ عزیز طلبہ، یہ آسان سا طریقہ ہے۔ آپ نے خط کی پیشانی میں 2 نمبر حاصل کیے، آداب و القاب میں 2 نمبر حاصل کیے، اختتام میں 1 نمبر حاصل کیا، نفس مضمون کے 5 نمبر ہیں۔ طریقہ کار درست ہو تو 5 نمبر حاصل ہو جاتے ہیں۔ نفس مضمون کو دیکھا جاتا ہے، آیا کہ کس طرح سے طالب علم نے لکھا ہے، شاندار ہے، لکھائی وغیرہ سب کچھ اس میں دیکھی جاتی ہے۔ تو امید ہے عزیز طلبہ آپ کو یہ طریقہ کار بالکل سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی اس میں کوئی دقیق بات ہے یا کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آئی یا کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن آپ کے لیے اوپن ہے، آپ ہمیں ضرور بتائیے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ آپ ہمارے چینل عبدالصمد آداد آن لائن کوچنگ سینٹر کو آپ سبسکرائب کیجئے، فیس بک پہ ہمارا پیج عبدالصمد آداد کو بھی آپ فالو کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔